صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ماہ رمضان کے بارے میں آئیے چند مدنی پھول سنتے ہیں۔ اللہ عز و جل کا کروڑا کروڑ احسان کہ اس نے ہمیں ماہ رمضان جیسی عظیم الشان نعمت سے سرفراز فرمایا۔ ماہ رمضان کے فیضان کے کیا کہنے، اس کی تو ہر گھڑی رحمت بھری ہے۔ اس مہینے میں اجر و ثواب بہت ہی بڑھ جاتا ہے۔ نفل کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا ثواب 70 گنا کر دیا جاتا ہے، بلکہ اس مہینے میں تو روزہ دار کا سونا بھی عبادت میں شمار کیا جاتا ہے۔ عرش اٹھانے والے فرشتے روزہ داروں کی دعا پر آمین کہتے ہیں، اور ایک حدیث پاک کے مطابق رمضان کے روزہ دار کے لیے دریا کی مچھلیاں افطار تک دعائے مغفرت کرتی رہتی ہیں۔ سبحان اللہ، ماہ رمضان تو کیا آتا ہے، گویا گناہ گاروں کی بن آتی ہے۔ آپ یہ جاننا چاہیں گے کہ رمضان کو رمضان کیوں کہا جاتا ہے؟ حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت المنان فرماتے ہیں، بعض مفسرین رحمہم اللہ نے فرمایا، جب مہینوں کے نام رکھے گئے تو موسم میں جو مہینہ تھا اس سے اسی کا نام ہوا۔ جو مہینہ گرمی میں تھا اسے رمضان کہہ دیا گیا، جو موسم بہار میں تھا اسے ربیع الاول، اور جو سردی میں تھا جب پانی جم رہا تھا تو اسے جمادی الاولیٰ کہا گیا۔ اسلام میں ہر نام کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، اور نام کام کے مطابق رکھا جاتا ہے۔ دوسری اصطلاحات میں یہ بات نہیں۔ ہمارے یہاں بہت بڑے جاہل کا نام محمد فاضل اور بزدل کا نام شیر بہادر ہوتا ہے، اور بدصورت کو یوسف خان کہتے ہیں۔ اسلام میں یہ عیب نہیں۔ رمضان بہت خوبیوں کا جامع تھا، اسی لیے اس کا نام رمضان ہوا۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔